شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے چنیوٹ سے، جہاں 9 ڈاکوؤں نے ایک ہی رات میں 4 ڈکیتیاں، ڈاکو خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر 26 تولے سونا، لاکھ روپے نقدی لے اڑے۔ آپ کو بتائیں چنیوٹ میں 9 ڈاکوؤں کی ایک ہی رات میں 4 ڈکیتیاں۔ فیصل آباد روڈ پر پرائم ویلی میں ڈاکو رات بھر لوٹ مار کرتے رہے۔ ڈاکو خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر 26 تولے سونا اور لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ رات 2-3 بجے ڈکیٹی ہوئی ادھر، تو کافی سارا نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ اپنا تقریباً 12-13 تولے سونا تھا، وہ بھی، اور 2-3 گھر میں گئے ہیں ڈاکو اور انہوں نے کافی لوٹ مار کی ہے۔ ادھر ایک تو لائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈیولپمنٹ کو جو ہے اس ٹاؤن کا مالک، اس کو بھی کہتے ہیں کہ ادھر لائٹنگ کا مطلب پرابلم جو ہے وہ حل کروائے۔ بالکل لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈاکو نے فائدہ اٹھایا ہے، اور سیکورٹی بالکل ہی نہیں تھی۔ اور اب خبر دیں گے آپ کو گجرانوالہ سے، جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 خواجہ سرا ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے نعشوں کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے 2 خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں نعشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان خواجہ سراؤں کے ڈیرے کے اندر داخل ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں خواجہ سرا سر پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ دوسری طرف سی پی او گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی سٹی ڈویژن وقار عظیم کی زیر نگرانی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ شجاع آباد میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں میں اضافہ ہونے پر حکومت پنجاب کی جانب سے تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں 5 روزہ فری ہیپاٹائٹس اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے عتیق الرحمان کھوکر سے۔ عتیق الرحمان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں شجاع آباد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں، جہاں پر زرکان کی مریضوں کی میں اضافہ ہوتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے شجاع آباد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی روک تھام کے لیے 5 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر آنے والے مریضوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے پی سی آر بھی کیے جا رہے ہیں۔ جن کے پی سی آر میں پازیٹیو زرکان آتا ہے ان کو مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر تقریباً 6 ٹیبل پر یہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈاکٹر، مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پنجاب ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان اور ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام حکومت پنجاب کے انڈر یہ پروگرام 5 روزہ اسکریننگ کیمپ ایک ترتیب دیا گیا ہے۔ شجاع آباد میں ہیپاٹائٹس کی بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سینٹر کا قیام اور اس کے بعد مسلسل ہر سال اسکریننگ اور ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کیمپ میں ہم مریضوں کو مفت اسکریننگ فراہم کریں گے۔ جو نیگیٹو مریض ہیں ہیپاٹائٹس بی نیگیٹو، ان کی ویکسینیشن بھی فری آف کاسٹ کی جائے گی، اور جو ہیپاٹائٹس بی یا سی پازیٹیو ہیں ان کے مہنگے ترین پی سی آر وہ بھی مفت سرکاری لیول پر کیے جائیں گے۔ بعد ازاں جن مریضوں کے پی سی آر رپورٹ پازیٹیو آئے گی ان کو میڈیسن دینے کا بھی نظام موجود ہے۔ ادویات وافر مقدار میں ہمیں فراہم کی گئی ہیں، انہیں ہم ادویات بھی فراہم کریں گے۔ جی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پر پازیٹیو آنے مریضوں کو ادویات، جن کے نیگیٹو ہوتے ہیں انہیں ویکسینیشن بھی کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر ماہ اور ہر دفعہ کیا جاتا ہے۔ اس سے زرکان کی مریضوں میں اضافہ کے باعث یہ کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ جی، بہت شکریہ عتیق الرحمان، آپ نے آگاہ کیا۔ اور اب ہارون آباد سے آپ کو خبر دیں، جس کے نواحی گاؤں میں اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد محمد طیب چودھری کی دبنگ کارروائی۔ سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ مافیا سے 19 کروڑ روپے مالیت کی جگہ واگزار کروا لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب و سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد محمد طیب چودھری نے قبضہ مافیا کے خلاف دبنگ کارروائی کرتے ہوئے ہارون آباد کے نواحی گاؤں میں 19 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری جگہ واگزار کروا لی۔ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن میں اسسٹنٹ
اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد طیب چودھری سمیت ریونیو افسران اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد طیب چودھری کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ آئندہ بھی اس مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو قانون کے کارروائی کے ذریعے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اور مصطفی آباد کے نواحی گاؤں کے سرکاری اسپتال کے بلڈنگ اور رہائشی کوارٹرز انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار ہو گئے ہیں۔ مصطفی آباد کے نواحی گاؤں چٹھیا والا کے سرکاری اسپتال بنیادی مرکز صحت کی بلڈنگ اور رہائشی کوارٹرز انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسپتال کی بلڈنگ کو گندے بدبودار پانی، گندگی اور بدبودار جڑی بوٹی نے گھیر رکھا ہے۔ اسپتال کی بلڈنگ کی بنیادوں میں پانی بھرنے کی وجہ سے بلڈنگ بھی گرنے کا خطرہ ہے۔ مصطفی آباد کے نواحی گاؤں چٹھیا والا کے مرکز صحت بلڈنگ سرکاری اسپتال کی بلڈنگ کو گندی جڑی بوٹی اور گندے بدبودار پانی نے گھیر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مریض صحت یاب ہونے کی بجائے مزید بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اہلیان چٹھیا والا نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ واحد ملک، میٹرو ون نیوز، مصطفی آباد، قصور۔ اور وہ شریف سے آپ کو خبر دیں جہاں چولستان جیپ ریلے ٹرافی رونمائی تقریب میں کمشنر بہاولپور، RPO بہاولپور روی سمیت عباسی خاندان کے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی میاں عثمان داد عباسی کے علاوہ پنجاب ٹورزم اور جیپ ریلی سے منسلک لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریس کا آغاز 11 فروری سے ہوگا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز شکرانی کی اس رپورٹ میں۔ 11 فروری 2021 سے شروع ہونے والی چولستان جیپ ریلی کی ٹرافی کی رونمائی تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمشنر بہاولپور، RPO بہاولپور، VC اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سمیت عباسی خاندان کی طرف سے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی شہزادہ عثمان داؤد عباسی کے علاوہ پنجاب ٹورزم اور جیپ ریلی سے منسلک افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء کو جیپ ریلی سے متعلق انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ افتتاحی تقریب کو رنگا رنگ بنانے کے لیے آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ چولستان جیپ ریلی میں حصہ لینے والے مرد و خواتین کھلاڑیوں سمیت شائقین نے بھی چولستان میں ابھی سے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ جیپ ریلی میں خواتین کیٹیگری، اسٹاک کیٹیگری اور پریپیئر کیٹیگری میں ریس ہوگی۔ ڈٹ بائک، ریس بائک اور پاور گلائیڈر ریس بھی ہوگی۔ پاور گلائیڈرز 50 کلومیٹر جبکہ ڈٹ بائک ریلی 27 کلومیٹر ہوگی۔ پریپیئرڈ گاڑیاں 165 کلومیٹر جبکہ اسٹاک کیٹیگری 220 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے۔ جبکہ چولستان جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ 14 فروری کو ہوگا، جس میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین ثناء اللہ خان کے ساتھ شہباز خان شکرانی، میٹرو ون نیوز، الشریف۔ اور قصور میں تھانہ B ڈویژن کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات کے دوران ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے رحمت کی لاش DHQ منتقل کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ قصور تھانہ B ڈویژن کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات کے دوران ایک شہری کو جاں بحق کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے شہری کی شناخت رحمت کسائی کے نام سے کی گئی، جو کہ کوٹ بلوچاں کا رہائشی تھا۔ رحمت کساب کو ڈاکوؤں نے صبح سویرے کساب خانے جاتے ہوئے مزاحمت پر گولی مار کر جاں بحق کر دیا۔ لواحقین نے روڈ بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کا نان سٹاپ جاری رہنا لمحہ فکریہ ہے۔ قصور پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک خرم شہزاد، میٹرو ون نیوز، قصور۔ اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر وہاڑی کے 19 تھانوں میں کمیونٹی لائزن آفیسرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ کمیونٹی لائزن آفیسرز کا مقصد تھانہ کلچر میں تبدیلی سے فوری انصاف کی فراہمی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندے محمد رؤف ارشاد اپنی اس رپورٹ میں۔ ضلع وہاڑی کے 19 تھانوں میں کمیونٹی لائزن آفیسرز تعینات کر دیے گئے ہیں، جن کے لیے نوجوان تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور تربیت یافتہ آفیسرز کا انتخاب بذریعہ ٹیسٹ اور انٹرویو کیا گیا ہے۔ DPO وہاڑی زاہد نواز مروت کا کہنا تھا کہ اس سے تھانہ میں آنے والے ہر شخص کو پراپر عزت ملے گی۔ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی دادرسی کرنا، وہ جو کمپلینٹس پولیس اسٹیشن میں لے کر آتے ہیں ان کا پراپر اندراج کرنا، اور اگر ان کا کوئی انویسٹیگیشن کے معاملات ہو ان کو تفتیشی افسر سے ملوانا، ان کے درمیان ایک برج کمیونیکیشن قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ اس کا مین مقصد ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کو اپنے پولیس اسٹیشن پہ
اس کا جو انگریس ہے وہ مضبوط کرنا. کمیونٹی لائزن آفیسرز موزین علاقہ سے مستقل رابطہ میں ہوں گے اور تھانوں میں غیر قانونی حراست، تشدد اور کرپشن کی صورت میں اعلیٰ افسران کو اطلاع کریں گے. سماجی رہنما نوشین ملک نے کہا کہ اگر تھانوں میں شہریوں کو عزت ملنا شروع ہو جائے تو جرائم میں بھی کمی ہوگی. ہر تھانے میں ہونا چاہیے عوام کے ساتھ، تاکہ عوام کی جو مشکلات ہیں جو تھانے میں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ ایک مصالحتی کمیٹیوں کی طرح گھر بیٹھ کے جیسے ہوتا ہے پنچایتی طور پہ ان کے فیصلے ہو جائیں گے. اور ایسے اقدامات پنجاب حکومت کو ہر جگہ کرنے چاہیے. جرائم کا سد باب کرنے کے ساتھ ساتھ امن پسند شہریوں اور پولیس میں باہمی اعتماد بحال کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں مزید بہتری کے لیے ایماندار پولیس افیسرز کا انتخاب کرنا ہوگا. کیمرہ مین شفیق بھٹی کے ساتھ چودھری رؤف، میٹرو نیوز وہاڑی. اور رحیم یار خان سے آپ کو خبر دیں، جہاں شہری پینے کے صاف پانی کو ترس گئے ہیں، جبکہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹ بھی ناکارہ ہو چکے ہیں. اپنی آماج کا اس وقت مچھروں نے بنا رکھا ہے اس جگہ کو. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محسن ملک سے. جی محسن ملک، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت موجود ہوں ریمر خان میں، اور ریمر خان کا ایک زرینہ مسئلہ ہے پینے کا صاف پانی. سابقہ حکومت کی جانب سے ریمر خان شہر میں واٹر فلٹر پلانٹ تو لگائے گئے، لیکن وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نکارہ ہو چکے ہیں. یہاں کے واٹر فلٹر پلانٹ میں جو ہے وہ نشیوں نے اپنی ماشکا بنا رکھا ہے. یہاں پہ نشئی جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں. معزز حضرات کی جانب سے مختلف جگہ پر اپنی مددات کے تحت واٹر فلٹر پلانٹ تو لگائے گئے، لیکن وہاں پر جو عوام کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملتی ہے، جس یہاں پہ گھنٹہ عوام کو جو انتظار کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریمر خان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو زیر زمین جو پانی ہے وہ کڑوا ہونے کی وجہ سے جو شہری ہیں جو ہے وہ کافی پریشان ہیں. اب جو موجودہ حکومت جو ہے اس کی جانب سے بھی جو اس واٹر فلٹر پلانٹ کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے چالو نہیں کیا گیا، جس سے عوام کو جو ہے آسانی پیدا ہو سکے. یہاں ریمر خان شہر کی عوام کا یہی مطالبہ ہے ڈی سی ریمر خان علی شہزاد سے اور موجودہ حکومت سے کہ ان واٹر فلٹر پلانٹ کو جو ہے وہ جلد سے جلد چالو کیا جائے تاکہ جو عوام کو جو ہے صاف پانی جو میسر ہو سکے. جی بہت شکریہ محسن ملک، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. میٹرو ون نیوز کی خبر پر ماناوالا میں نالے کی صفائی کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید احوال جانتے ہیں چودھری ماجد بھٹی سے. ماجد بھٹی، آگاہ کیجیے گا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ماناوالا سے، جہاں پر صفائی ستھرائی کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیلات جانیں گے چودھری ماجد بھٹی سے. ماجد بھٹی، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا. چودھری ماجد بھٹی سے ہمارا رابطہ ممکن نہیں ہو سکا. آپ کو اگلی خبر ٹھل سے دیں گے. آپ کو بتائیں کہ ٹھل میں کئی سال گزرنے کے بعد بھی سیوریج سسٹم بحال نہ ہو سکا. شہر بھر میں گلیاں تالاب بن گئی ہیں. اب سیوریج کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہونے لگا ہے. ٹھل شہر کا مصروف ترین چوک گندے پانی کی جھیل میں تبدیل ہو چکا ہے. شہری میونسپل کمیٹی اور عوامی نمائندوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. شہری کہتے ہیں شہر بھر میں گندگی اور بدبو سے تعفن پھیل چکا ہے. دکانوں کے آگے گندے پانی سے کاروبار بھی متاثر ہو چکے ہیں. گلیوں میں ہر جگہ گندے پانی کی وجہ سے نمازیوں کو گزرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ملک بھر کی طرح کروڑا لال تحسین کے تحصیل ہسپتال میں بھی کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. ملک بھر کے دوسرے ہسپتالوں کی طرح کروڑا لال تحسین کے تحصیل ہسپتال میں بھی کورونا ویکسین کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ میں کورونا وبا کی فرنٹ لائن پر رہنے والا پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ڈاکٹرز اور دیگر ہیلتھ آفیسرز اور عملہ شامل ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کروڑ یاسر رضوان نے تحصیل ہسپتال میں کورونا ویکسین کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کو چیک کیا. اس موقع پر ایم ایس تحصیل ہسپتال کا کہنا تھا کہ 108 ہیلتھ ورکرز جو کہ رجسٹرڈ ہیں ان کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کروڑ یاسر رضوان نے کورونا ویکسین کے حوالے سے تحصیل ہسپتال میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اور ہسپتال کے مختلف وارڈز کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی روم، میڈیسن سٹورز کو بھی چیک کیا. ضلع ناروال کی تحصیل شکرگڑھ کے نواحی علاقے میں قائم اسکول کے باہر گندگی کے ڈھیر سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید احوال جانتے ہیں رانا اشتیاق سے. جی رانا اشتیاق، ہمیں تفصیلات بتائے گا، شہریوں کا کیا کہنا ہے؟
جی بالکل، ضلع ناروال کی تحصیل شکرگڑھ میں اس وقت میں محلہ مین شمار روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے دعوے جو کرتی ہے وہ یوں کہ توں رہ گئے ہیں۔ اس وقت میں مین روڈ شمار روڈ پر جو گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول مردوال میں مین گیٹ پر موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے، انہوں نے انتظامیہ کو کیا کہا ہے اور وہ اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوا۔ جی السلام علیکم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ سوال ہم سے کیا ہے، لیکن یہ چھوٹے بچے ہیں معصوم جو نالے کے اندر گرنے کا خطرہ ہے، بچے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، کوئی بھی چوٹ لگ سکتی ہے، یہ نالا بہت گہرا ہے، یا مہربانی پلیز اس کو صاف کیا جائے اور اس کے آگے پوری سلیب لگائی جائے۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اسکول کے باہر جو ایک مین نالا ہے وہ بالکل گندگی کی وجہ سے بند پڑ چکا ہے۔ اگر بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر کھیلتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی بچہ گر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی جلد سے جلد صفائی کرائی جائے۔ جی رانا اشتیاق، آپ نے تفصیلات بتائیں، آپ کا شکریہ۔ اور گجرانوالہ سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں لینے پر فاسٹ بالر حسن علی کے والدین خوشی سے نہال ہیں۔ والدین کی مزید بہتری کے لیے دعائیں، دوستوں نے کیک کاٹا اور بھنگڑے ڈالے۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں حاصل کرنے پر قومی فاسٹ بالر حسن علی کے والدین اور دوست خوشی سے نہال ہیں۔ حسن علی کے والد عزیز احمد کا کہنا تھا کہ انہیں بے حد خوشی ہے کہ حسن علی میچ میں عمدہ پرفارم کر چکے ہیں، جبکہ حسن علی کی والدہ نے کہا کہ اللہ پاک نے ہماری دعائیں قبول کی ہیں اور حسن علی کی واپسی میں میری بہو کا اہم کردار ہے جس نے حسن علی کی ہمت بڑھائی۔ والدین نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی حسن علی بہترین فارم میں کام کرے گا، جبکہ حسن علی نے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے کہا ہے کہ ان کی کوشش بھی جاری رہے گی۔ دوستوں کی جانب سے 10 وکٹیں حاصل کرنے پر کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر دوستوں نے لڈی بھنگڑا ڈال کر خوب جشن منایا۔ اور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔ شہرنامے میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آپ کو بتائیں میونسپل کارپوریشن بورے والا کی حدود میں سیوریج کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سابقہ دور حکومت میں شروع کیا گیا سیوریج کا میگا پروجیکٹ ناقص حکمت عملی اور ٹھیکیداری کی مبینہ نااہلی کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا ہے۔ بورے والا شہر اور اس کی نواحی بستیوں میں سیوریج کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ گزشتہ دور حکومت میں 35 کروڑ سے زائد لاگت سے شروع کیا گیا نئے سیوریج لائنیں بچھانے کا میگا پروجیکٹ محکمہ پبلک ہیلتھ کی ناقص منصوبہ بندی اور ٹھیکیدار کے مجرمانہ غفلت کے باعث تاحال شروع نہ ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نکاسی آپ کے منصوبے پر کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ ہونے کے باوجود پورا شہر گندگی میں ڈوب چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا فوری نوٹس لیا جائے۔ اور کوٹادو کے نواحی علاقے دائرہ دین کے پٹواری نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وراثتی انتقال فرد ملکیت اور انتقال درج کرنے کے نام پر کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے والا پٹواری عالیشان کوٹھی اور کروڑ روپے کی اراضی کا مالک بن چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کوٹادو کے علاقے دائرہ دین پناہ کا پٹواری نے کرپشن میں بڑے بڑوں کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ 10 سال قبل 5 مرلے کے کچے مکان میں رہنے والے پٹواری 2 کروڑ کے بنگلے کا مالک بن گیا۔ چند روز قبل پٹواری نے وراثتی انتقال درج کرنے کے نام پر شہری سے 17,000 روپے رشوت لی اور انتقال بھی درج نہ کیا، جس پر شہری نے متعلقہ تحصیلدار کو شکایت کی تو پٹواری نے شہری کو رقم واپس کر دی۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے۔ اور چشتیہ کے نواحی علاقے شہر فرید میں 5 سالہ سمرین ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر جاں بحق مشتعل افراد نے ٹریکٹر ٹرالی کو آگ لگا دی ہے۔ چشتیہ کے نواحی علاقے شہر فرید میں 5 سالہ سمرین ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر جاں بحق مشتعل افراد نے ٹریکٹر ٹرالی کو آگ لگا دی۔ تھانہ شہر فرید پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پا لیا۔ بچی کے والد کی مدیت میں FIR درج کر کے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں لندن میں گیس کے حوالے سے جہاں پر سلنڈر کو آگ لگ گئی ہے، آگ لگنے کے 2 بچے
झुलस गए हैं। दुकानदार ने मौके से फरार होकर करीबी दुकानदारों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया है। आपको बताएं, लुडन में गैस की फिलिंग करते हुए सिलेंडर को आग लग गई, जिससे साथ ही खड़े 2 बच्चे आग की जद में आकर बुरी तरह झुलस गए। करीबी दुकानदारों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि अगर आग को बरवक्त काबू ना पाया जाता तो बहुत बड़े नुकसान का खदशा था, क्योंकि पूरी दुकान गैस के सिलेंडरों से भरी हुई थी, जबकि मालिक दुकान मौके से फरार हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही लुडन पुलिस के SHO और ARF खरल नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। आपको बताएंगे ओद शरीफ से, जहां 25 किलोमीटर के रकबे के हवाले से फासले पर डेरा नवाब में वाक़ साबिक रियासत बहावलपुर का साबिक गढ़ पैलेस खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पर डेरा नवाब में वाक़ ये साबिक रियासत बहावलपुर का सादिक गढ़ पैलेस है, जो अब नाम का ही महल रह गया है। बहावलपुर का हुक्मरान अब्बासी ख़ानदान पहले किला दरावड़ में रिहाइश पजीर था, लेकिन बहावलपुर के क़याम और सल्तनत की तोसी के बाद इन्होंने दरमियान का इलाका यानी डेरा नवाब को अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब किया। सादिक गढ़ पैलेस सिर्फ 30 बरस पहले तक रंगो नूर की एक बहार था, लेकिन अब एक उजड़े दियार का मंजर पेश करता है और महल के बागात उजड़ चुके हैं। महल की वो मस्जिद जो कभी बहुत खूबसूरत होती होगी, अब इसकी 4 दीवारी गिर चुकी है और शायद अब कोई इसमें नमाज पढ़ने नहीं आता। अब यहाँ के मुलाजिमीन ने यहाँ आने वाले सियाहों को लूटने का बाजार गर्म कर रखा है। जो लोग महल का विजिट करने के लिए आते हैं उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। सफ़ेद बुराक दीवारों वाला दरबार महल का अंदरूनी हिस्सा, जो कभी क्रिस्टल और हीरे के जड़ाओ 8 टन वजनी फानूस से जगमगाता था, कड़ी दोपहर में भी अंधेरे में डूबा रहता है। महल के फर्श उखड़े हैं, खिड़कियां टूटी हैं, बाज दरवाजों पर मेखें ठोक कर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि बाज पर ताले लगे हैं। वो बालकोनी आज भी मौजूद है जो अंग्रेज़ वायसराय जर्नेलों, लार्ज और देगर अंग्रेज़ हुकाम के लिए मखसूस थी, जबकि इसकी बिलमुकाबिल बालकोनी में कभी शाही मस्तूरात तशरीफ़ फरमा हुआ करती थीं। दीवारों पर सोने का पानी फिरा है। वो खाली जगहें अंधेरे में भी मुंह चिढ़ा रही हैं, जहां कभी कीमती पेंटिंग्स हुआ करती थीं। सादिक गढ़ पैलेस के दरबार हाल का एक हिस्सा डाइंग हाल है। इसमें बैक वक्त 100 अफराद को सोने के बर्तनों में खाना पेश किया जाता था। महलों के मुलाजिमीन ने बताया कि दरबार हाल का तमाम फर्नीचर क्रिस्टल का बना हुआ था, जिनके हत्थे सोने के थे, लेकिन इस फर्नीचर में से अब एक भी कुर्सी नहीं बची। रूल राइसिस गाड़ियां जो नवाब साहब इस्तेमाल करते थे, उस दौर की महंगी तरीन गाड़ियां थी, जो आज खटारा बनी हुई हैं। सादिक गढ़ पैलेस की कहानी बयान करने के लिए एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। बस इतना कहना काफ़ी है कि अगर किसी ने देखना हो कि बर्बादी क्या होती है, तो वो सादिक गढ़ पैलेस का दौरा ज़रूर करे। कैमरामैन शम्स खान रिंद के साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा नवाब साहब, उज शरीफ। और अब आपको खबर देंगे मानावाला से, जहां पर मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर मानावाला में नाले की सफाई के दौरान काम का आगाज कर दिया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी चौधरी माजिद भट्टी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या काम का आगाज हो चुका है इस हवाले से? आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज मेट्रो 1 न्यूज़ के चैनल ने इंतजामिया की लापरवाही की न्यूज नशर की तो इंतजामिया की दौड़े लग गई। मेट्रो 1 की खबर पर एक्शन लेते हुए महकमा लेफ्को ने फौरी तौर पर नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया और मौका पर देखा जा सकता है कि लेफ्को का अमला भारी मशीनरी लेकर नाले की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया, जिस पर अहले इलाका ने मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल की टीम का शुक्रिया अदा किया और लोगों ने यह भी कहा कि मेट्रो न्यूज़ हमेशा शहर के मसाइल हल करने में पेश रहा है, जबकि लेफ्को की टीम में इंजीनियर और सुपरवाइजर और कर्नल साहब ने खुद निगरानी की। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी माजिद भट्टी मौजूद थे, जो मानावाला से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
اور ننکانہ صاحب سے آپ کو خبر دیں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی ہدایت پر سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا اور ناجائز قابضین کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ننکانہ صاحب میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اب تک گرینڈ آپریشن کے دوران ہزاروں ایکڑ زمین واگزار کروا لی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے چودھری محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمیشن ننکانہ راجہ منصور احمد کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشن ننکانہ سہولتیات وٹو کا ماتوکی میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن کے دوران 180 کنال سرکاری اراضی وارگزار کروائی گئی۔ وارگزار کروائی گئی سرکاری اراضی کی قیمت تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن میں ضلع انتظامیہ، محکمہ ریونیو، تحصیل کونسل سمیت محکمہ پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمیشن ننکانہ راجہ منصور احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ضلع مار میں اب تک ناجائز قبضہ گروپوں سے ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی وارگزار کروائی گئی ہے۔ ڈپٹی کمیشن ننکانہ راجہ منصور احمد نے کامیاب کارروائی کرنے پر اسسٹنٹ کمیشن ننکانہ سہولتیات وٹو اور ان کی ٹیم کو شاباشی دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن مستقل بنیادوں پر جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو 1 نیوز، ننکانہ صاحب۔ اور اب پتوکی سے خبر دیں جہاں ڈی پی او قصور عمران کشور کی خصوصی ہدایت پر شہر بھر میں بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پتوکی پولیس میدان میں آ گئی ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں پتوکی میں بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں کے پیش نظر پولیس میدان میں آ گئی ہے۔ ڈی ایس پی محمد اکرام خان کی سربراہی میں شہر بھر کے اہم مقامات اور داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے لگا دیے گئے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو روک کر جامع تلاشی کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی سرکل اکرام خان کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی، جس میں نرمی نہیں برتی جائے گی۔ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اور منڈی بہاؤالدین میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایویشن اتھارٹی حاجی امتیاز احمد اور ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو پہلے مرحلے میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤالدین میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایویشن اتھارٹی حاجی امتیاز احمد اور ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے نئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں حکومت کی ہدایت کے مطابق فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کے مرحلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ حاجی امتیاز احمد نے کہا کہ حکومت فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں عوام کو ویکسین لگا کر ان کو محفوظ بنانے کا عمل لایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے 972 کورونا ویکسین کی ڈوزز فراہم کی گئی ہیں اور 147 فرنٹ لائن ورکرز اور ڈاکٹرز کو ہیلتھ ورکرز کی جانب ویکسین کی جا رہی ہے، جبکہ ضلع بھر میں 2900 ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ دل جوان ہو تو عمریں نہیں دیکھی جاتی۔ چونیا کی 80 سالہ بزرگ نے 75 سالہ خاتون سے شادی کر کے ثابت کر دیا کہ جذبوں کے سامنے عمر کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں چونیا سے ہمارے نمائندے ندیم غفور کی اس رپورٹ میں۔ چونیا کے نواحی گاؤں منوریہ کا رہائشی 80 سالہ بزرگ اطرحہ میاؤں نے دھوم دھام سے سیرا سجایا اور 75 سالہ بوڑھی خاتون نذیرہ بی بی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ برات میں قریبی عزیزوں نے شرکت کی، جبکہ ولیمہ کی تقریب میں اہل محلہ کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس حسین شادی کی تقریب میں یہاں پر فیملی اور دیگر اہل دہی شریک تھے۔ وہاں پر ہر شخص یہ بات سوچنے پر مجبور تھا کہ شادی جیسے حسین بندھن میں عمروں کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اس بزرگ مرد اور بوڑھی خاتون نے اس بات کو غلط ثابت کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ شادی جیسے حسین بندھن میں بندھنے کے لیے عمر کی نہیں بلکہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غفور انجم، میٹرو 1 نیوز، چونیا۔ اور خبر شامل کرتے ہیں کوٹ مٹھن سے، جہاں سابقہ حکومت کی جانب سے آنکھوں کے علاج معالجے کے لیے کروڑوں روپے کی خطیر رقم سے آئی سینٹر بنایا گیا ہے جو اب تک فعال نہیں کیا جا سکا۔ وجہ جانتے ہیں اے ڈی عامر سے۔
یہ بالکل آنکھیں قدرت کا انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور بینائی کی نگہداشت کے لیے یہاں پر 2012 میں کم و بیش ایک آئی سینٹر بنایا گیا تھا، جس لاکھوں روپے کی خطی رقم سے یہ سینٹر جو ہے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر تاحال یہ کیوں نہیں فعال ہو سکا، اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ سینٹر میں کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ فعال نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا یعنی ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کو بحال کیا جائے۔ ڈی جی ہیلتھ کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے کہ مہربانی فرما کر ہمیں اس کو جلد از جلد آپریشنل کریں تاکہ کوڑمٹن کی عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ جلد از جلد اس کو آپریشنل کیا جائے گا۔ اچھا سر، اس میں یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے یا کوئی اس کی مشینری کا کوئی پرابلم آ رہا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے سر؟ اس کی عمارت تو بالکل مکمل ہے۔ نہیں، اب یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو جلد فعال کر دیا جائے گا، اور یہ جو ہے سینٹر جو ہے اس کو سابقہ حکومت نے تعمیر کرایا تھا، خطی رقم سے یہ آئی سینٹر جو ہے تعمیر ہوا تھا، لیکن جو ہے نا اب تک یہ فعال نہیں ہوا۔ انتظامیہ سے یہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ آنکھوں جیسی نعمت کو جو ہے یہاں پر محفوظ بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ اے ڈی عامر نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور کیروڑ پکا میں ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے سرکاری زمین قبضہ مافیا سے خالی کرانے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کہتے ہیں کہ سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے سرکاری زمین قابضین کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے تحصیلدار جوید ممتاز لکھویرا کے ہمراہ چوکی مفتی خان کے علاقے میں آپریشن کیا۔ وہاں پر ناجائز قابضین سے 53 کنال 11 مرلہ اراضی واگزار کروا لی گئی۔ زمین کی مالیت 80,40,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کا کہنا تھا کہ عرصہ 30 سال سے بشیر احمد اور طاہر خان خاکوانی نے سرکاری نالے کے ساتھ ساتھ زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، جن سے رقبہ واگزار کروا لیا گیا ہے۔ ناجائز قابضین کے خلاف رپٹ بھی درج کر لی گئی ہے۔ سرکاری زمین پر گندم کی فصل کاشت کر رکھی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کا کہنا تھا کہ سرکاری زمین پر قبضہ گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم ناصر اسلم کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کیروڑ پکا۔ اور چونیا کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار 2 بچوں کو کچل دیا۔ چونیا کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار 2 بچوں کو کچل دیا، جبکہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور میلسی سے آپ کو خبر دیں، یہاں پولیس قبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن۔ قبضہ کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ علیم بھٹی قبضہ گروپ کے 8 کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میلسی میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد عثمان بزار کی ہدایت پر پنجاب میں قبضہ مافیا کا خاتمے کے سلسلے میں ڈی پی او وہاڑی ان ایکشن۔ ایس ایچ او صدر میلسی محمد جاوید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او صدر میلسی کے مطابق علیم قبضہ گروپ ریکارڈ یافتہ ہے اور اس کے خلاف پہلے بھی قبضے کے متعدد مقدمات درج ہیں، جبکہ اس کا نام 4 شیڈول میں بھی شامل ہے۔ ملزمان نے پولیس کے موقع پر پہنچنے پر کار سرکار میں مزاحمت بھی کی، جس کی دفعات بھی مقدمے میں درج کی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری تعیناتی کے دوران قبضہ مافیا اور منشیات فروش کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ ہمیشہ میرٹ پر کام کیا اور کرتا رہوں گا۔ اگر میرے پولیس اہلکاروں نے تھوڑی سی بھی غفلت برتی یا کرپشن کی تو میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ غریبوں اور بغیر سفارشات کے لوگوں کے لیے میرٹ کے اور میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں سے آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔